بھائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں عزیز مکرم جناب حاجی محمد نعیم صاحب کی دعوت سے حاضر ہوا تو برادر مکرم حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب نے اور میرے انتہائی قابل قدر بھائی جناب ذاکر حسین قریشی صاحب نے، حاجی محمد نعیم صاحب نے بڑی ہی محبت کے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ امتی ہونے کے ناطے اپنے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی تھی، آپ کی تشریف آوری تھی، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اور سرکار دی بارگاہ دروداں دے گجرے تے محبتاں دیاں سوغاتاں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیتا کہ میں 3-4 دنوں واسطے ناروے کے دورے سے جا رہے ہیں تو واپس آ کے انشاءاللہ تعالی آپ اس پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ دعا کرو اللہ انہاں بھائیاں دی اس حسین کاوش کو، محنت و محبت کو، میری تھوڑی حاضری کو اپنی بارگاہ لاجزال دے اندر، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت اور قاری صاحب قبلہ نے بڑی حسین خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرے والدین دے روح ایصال ثواب کرنے کا بھی پروگرام ہے اور میں سمجھنا کہ اس تو بڑا کوئی کام نہیں کہ ذکر سرکار دا کیتا جائے، وہ دا ثواب مرن والے نو بخش لیا جائے۔ یوں ایسا عمل ہے جڑا عمل رات نہیں ہوتا، بندہ تلاوت کرے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، نماز پڑھے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، روزے رکھے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھے تھے قبول نہ ہو، سرکار کے درود پڑھے تھے قبول نہ ہو، حضور دی بارگاہ سلامہ دے گجرے پیش کرے تھے قبول نہ ہو۔ تو انہوں نے اس عظیم محفل کا اہتمام کیتا۔ آپ حضرات جس محبت اور پیار نال تشریف فرماؤ، میں دعا کو ہاں اللہ تعالیٰ سب اجراتی میلاد والے کا دیدار نصیب۔ حضرات محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات تے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے اور مختلف صیغے استعمال اللہ نے فرمائے، کدھرے ارسالہ، کدھرے باسا، کدھرے جاءکم، آیا تواڈے کول، بھیجیا گیا، مبعوث ہویا، کدھرے رب نے فرمایا تواڈے کول رسول آیا، کدھرے فرمایا تواڈے کول حق آیا، کدھرے فرمایا تواڈے کول رب دی دلیل آئی، رب دا معجزہ آیا۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، انہیں بھی اللہ نے یار دی آدم کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ مدینے لے گئے، سبحان اللہ کہنے تو سب تجوسی نہیں تھی، بارک اللہ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ برکت نہ کے برابر ہے۔ میرے واسطے کوئی نویں تے ہیں نہیں، بڑی پرانی دوستی ہے، بڑی پرانی سنگت ہے، تسی میرے مزاج تو واقف ہو، میں تواڈے مزاج تو واقف ہوں، بس سبحان اللہ دا تیل پائی چلے ہو تے گڈی پیٹر بڑا تو چلا کے پہلی بریک رسول اللہ دی گاڑیوں کو جا کے میرے کو تے مصطفیٰ دے پیار دا سودا جڑا میں پوری دنیا تقسیم پیار کرتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں نے آپ نو سارے جہاناں واسطے رحمت بڑا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ساڈے نبی کریم کی نے رحمت، سارے بولو کی نے رحمت۔ کون کہندا ہے؟ اللہ۔
اور وہ اپنے کی شان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ واسطے، حمد دی ہر ہر جنس، تعریف دی ہر ہر نو للہ ہے، اللہ دی ذات واسطے ثابت ہے کہ جیڑا اللہ رب العالمین ہے نا اسے اللہ نے یار رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ پیٹر براتے کہ تو جواب ہمو دو میں آج کا ملاؤ کہ نتیجہ کی نکلے گا رب نے کیا سجنا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین ہے، جس چیز واسطے میں رب ہوں اس چیز واسطے تو رحمت ہے، جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر بولو اللہ رب العالمین کی حقیقی میں علماء جلوہ فرمان نے رب دا یاد پر پیار دیکھو، اپنی باری آکھیا رب العالمین، یاد باری آکھیا رحمت للعالمین، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک حرف زیاد ہے جڑا رحمت للعالمین چ ہے تے رب العالمین چ نہیں، وہ حرف کیڑا ہے لام، رحمت للعالمین۔ اے دو جڑے لام نے نا علماء جلوہ فرمانے اے لام آتا ہے نفع واسطے، اللام للنفع، اے لام نفع واسطے آتا ہے، کی مطلب جنہیں اتے اے لام ذکر ہوئے وہ چیز نفع حاصل کر دیئے اپنے تو پہلی کی۔ جمانہ کی بڑھے گا کہ رحمت للعالمین دا لام دستا ہے کہ ساری کائنات نفع حاصل کر دیئے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، ساری کائنات کدھے کو نفع لیندی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ جنہیں کو نفع لیا جائے انہی ہوتی ہے محتاجی، کہ محتاج بات کن ہے، محتاج الیہ۔ مثال کے طور پر بچہ چاول نہیں کھا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا، تے دودھ دا محتاج ہے، تے جس چیز دا محتاج ہے اللہ کو دے پیدا کرن تو پہلے وہ دی ماں دے سینے چ رکھ دے۔ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیتا چلن واسطے زمین دا محتاج سی، رب نے آدم علیہ السلام تو پہلے زمین میں بنایا۔ پین واسطے پانی دا محتاج سی، اللہ نے پہلے پانی پیدا کیتا۔ کی مطلب کہ محتاج بات ہوتا ہے، محتاج الہ پہلے ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین دا لام دستا ہے کہ ساری کائنات نبی کریم دے محتاج نے تے پھر بننا ہوئے گا کائنات ساری بات بڑی ہے مصطفیٰ۔ بولو کائنات بات بڑی سادے نبی سب کو، سارے مل کے بولو سب کو لو، عرش نہ لو، فرش نہ لو، نوریاں نہ لو، خاکیاں نہ لو، جمادات نباتات حیوانات نہ لو، پانی نالو پہلے، آگ نالو پہلے، مٹی نالو پہلے، ہوا نالو پہلے، وہ ہسی بشریت دے ملکے نہیں آؤ مگر بشریت دے بڑیت جاکینا نال آگ پانی مٹی ہوا خدا دی قسم ہے بشریت دا پتی جلبان بڑے ہیں مصطفیٰ پہلے۔ جنہ چیزاں کولوں بشر پڑتا ہے وہ چیزاں بھی ہے جن نہیں سا۔ اچھا ایمان رسو اس دنیا سے پہلا بشر کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تو پہلے کوئی دنیا کی بشر ایسی ابتدا تو ہی ہزار کون نام دیا گا آدم علیہ السلام دے ابے دا کوئی نام دسی ہے ہی کوئی۔ آگ پانی مٹی ہوا چار چیزاں رب نے کٹھیاں کی دیا تے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اذا سبحہ
میں بڑا لما تین ضرور پھونکا کہ جب تک میری بھوک نہ لگے نہ جھکے ہو، بھوک لگ جائے کہ تب والا اتنا عظیم ہو جائے گا فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ فرماتا میں دم کر دیا پھر تو یہ سجدہ کرے میں انہیں ضرور پھونکا رب نے روح پھونکی تے بشران دا باپ بڑھیا آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر جس رسول دا ملاد سنن واسطے آئے وہ رسول کی فرماتا ہے فرمایا كنت نبيا وآدم لبن جدل في طينته اجے بشرا دی پہلی مٹی کوئی جا رہی سی نہ پہلو نبی سبحان اللہ اجے مٹی کوئی جا رہی سی میں پہلو نبی سن كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ آدم علیہ السلام پانی تے مٹی کے درمیان سن میں پہلو ہی نبی سن سبحان اللہ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد۔ آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن تے میں پہلو ہی نبی سن معلوم ہو گیا بشر بعد پڑے ہیں ساڈا نبی سارے بولو ساڈا نبی مریضان دیوبند دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الدین وچ لکھا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے کملی والے کا نور موجود تھا کتنے ہزار سال پہلے میں تھانوی صاحب نے اپنے تمنا نو کہنا ہے تسی 14 منٹ پہلے مان وہ تو کہنے 14,000 سال اے تے منو نا آدم بعد بڑے ہیں ساڈا رسول ہائے ہائے پھر بڑیا بھی تھا اتارا ایسا مقناطیس ایسی لوہا ایسی کاریگر نے ملا کے سپیکر بنا دیتا لکڑی کپڑا ایسی کاریگر نے ممبر بنا دیتا اٹا گالا ایسی کاریگر نے عمارت بنا دیتی ابو بکر صاحب عجیب آدمی ہونا لے کہتے وہ شاہی کوئی نہیں سی کہ پھر اللہ نے بنایا کیا اللہ فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا سبحان اللہ دے کہتے سبحان اللہ حق ہو گئی ساڑھے رسول دی شان ساڑھا رسول کدے بولتا ہے خدا بولتا ہے سبحان اللہ کدے بولتا ہے مصطفیٰ یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی دی تعریف ہے کہ زبان مصطفیٰ دی ہونے بولنے والا خدا سبحان اللہ پیار دی حد ہو گئی اچھا ایمانہ دسو تھانوں تے مینوں وجود کس نے دیتے ہیں اللہ کے مٹھے کو جب تیرے کھانا دے اللہ تھانوں تے مینوں وجود دینے والا اللہ ہے کہ جنہیں ساری دنیا نے وجود دیتے وہ اپنا وجود ہی کوئی سانو دو اکھاں دین والے دی اپنی اکھ کوئی نہیں سانو ہاتھ دینے والے دا اپنا ہاتھ کوئی نہیں وہ ید اللہ اور شاید ہمتی سمجھو مساجہ ہاتھ ہے جیڑا ید اللہ نہ مننے ہو بھی کافر جیڑا اللہ دا ہاتھ مننے ہو بھی کافر مانج کجے حقیقت کجے اللہ دا ہاتھ کوئی نہیں جی ہاتھ مان لئیے کہ موڑا مننے وچ کی تکلیف ہے کہ جب موڑا منیے تو پھر جسم ہی مننا پڑے گا پھر جب پورا خود تیار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں اکھاں نہیں زبان نہیں میں آدم تصور آتے جا کیا سانو دو اکھاں دین والیا یہ تو چاہتا کہ اپنی 1000 بناتا سانو وجود دین والیا یہ چاہتا کہ اپنے لکھاں وجود بناتا قدرت دی آواز آئی میں اللہ کل شہر قدیرہ میں بنا سکتا سا بلکہ میرا وجود بھی ہوتا قبلی والے کا بھی ہوتا لوگی کہنے او خدا جا رہے ہیں او مصطفیٰ جا رہے ہیں اے جدائی مینو گوارا نہیں سی وجود یار نہ بنایا دوڑ پئی تے یار دے منہ بولنا گا دوڑ پئی تے یار دے ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں نبی پاک فرما اللہ کہتے ہیں کون تو کنزاً مخفیاً میں چھپیا ہویا خزانہ سا سبحان اللہ اور کوئی نہیں سی بس میں کل نہیں سا وہ بھی چھپیا فَأَحْبَرْتُ أَنْ أُرَى
اللہ فرماتا ہے مینوں ہو گئی کہ میں پہچانیا جاؤں، مینوں ہو گئی کوئی میری معرفت حاصل کرنے والا ہوئے، کوئی بھی ہوئے جڑا میرا نام لوے میں وہ لواں، جڑا مینوں ویکھے میں انہوں ویکھاں، مینوں اپنے پنجاب کی بولی ترجمہ کر لین دیو، مینوں ہو گئی میں ان کلا نہ رہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخلقت محمد، میں محمد مصطفیٰ کو بنا دیتا، فخلقت الخلق، علماء بیٹھے نے الخلق تو مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، اللہ نہیں یاد مگر اعتراض اپنی جگہ قائم ہے، بنایا کتا ہو گئی تے بنایا کتا۔ سنو فرمایا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، اللہ نے اپنے نور وچوں نور دی مٹھ بھری، اپنا جلوہ سامنے رکھ کے فرمایا کونی حبیبی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ہائے ہائے، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے بنانے کا طریقہ کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین وچ اللہ فرماتا ہے جدوں میں کسی نے بنان دا پیدا کرنے دا ارادہ کرنا ہے تو میں کہہ دینا ہے کون ہو جا فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیٹر مراد دے گردوں ندا والو ساری کائنات کو پیدا کیتا، فرمایا کن، جدو یاد دی واری آئی تے کن نہیں آکھیا کونی حبیبی محمد۔ تو میرا محبوب بن جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں ناروے کے دارالحکومت اوسلو خطاب کردے ہیں، پچھلی دفعہ یہ بات کہی، فارغ ہوا تو ایک داڑھی والا کہنے لگا پیر صاحب میرا ایک سوال ہے، میں کیا ایک نہیں تو بہت سارے کچھ میں جواب واسطے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ سیر وچوں پا کڈ لو تے پیچھے کتنا لیندے؟ میں کیا ترے پا، مٹھ بھری گئی تے پیچھے دے رب دا نور کاٹنا نہیں۔ میں کیا باز کر کے میں بھی بڑھا ہو گیا، تو بندے دا پتر نہ بن۔ میں کیا ایک موم بتی جلا کے اس موم بتی تو کروڑ موم بتی اور جلا لو، اس موم بتی دی روشنی فرق نہیں پہندا۔ پاگلا تو رب دے نور نو موم بتی دے چاہنا جنہ بھی نہیں سمجھے۔ آپے رب رب چل رہے ہیں، صدیاں ہو گئی ہیں، ہزاراں سال گزر گئے نے، وہ دے کمی نہیں آئی۔ کیڑا پانی جس پانی نال نبی دے پیر لگے نے وہ دے کمی نہیں آئی۔ یہ بلا تشبیہ و مثال رب دے نور وچ کمی کیویں آ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دا نور کٹنا بدل کو بھاگ اللہ اپنے نور وچوں نور دی مٹھ بھری۔ تو میرا یار بن جا، تو میرا حبیب بن جا۔ ہائے ہائے، اللہ کیویں بناتا ہے؟ سنو قرآن۔ هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء۔ وہ ذات جو ماما دیا رحمہ بھی شکلہ اپنی مرضی نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے نو کالا، کسے نو گورا، کسے نو کیسا، کسے نو کیسا، پر جب یار کو بڑھان دی باری آئی رب نے فرمایا تینو حبیب بنانا ہے، محبوب بنانا ہے، یار بنانا ہے، دنیا چ بھیج رہا ہے۔ سجنا دس نہ میں تینو کیویں بناؤں؟ سبحان اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے کبھی والے ضرور نے آکھیا ہوئے گا یا اللہ یا تے پوچھنا نہیں سی ایویں بنا دینی ہو جویں باقیاں لوگ۔ تے جے میرے کو پوچھ کے بنانا ہی پھر ایسا بنا دے جسم تیرا نہیں سایہ میرا نہ ہوئے۔ ایسا بنا دے تو کبھی لیسا کمثلہ شیء میں کمانا انکم مثلی۔ ایسا بنا دے چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا ہوئے۔ ایسا بنا دے لوکی ویکھن مینوں تے رب کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے حد نہیں ہو گئی۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔
آلہ حضرت برادر مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے قلم حسن اللہ کہندے نے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے سب کو پہلے ماشاءاللہ بسم اللہ سب تو پہلے اپنے محبوب بنایا، پھر اللہ نے باقی چیزاں بنائی، باقی روحاں پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے روحاں دا جہان بنایا، تھوڑیاں روحاں میری روح ساریاں روحاں رب نے پیدا کی تھی۔ اے علماء بیٹھے نے قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، روحاں دا جہان آباد کر کے پھر رب نے 2 جلسے کیتے۔ کتنے جلسے؟ 2 جلسے۔ تے جلسے تقریر واسطے کسی اور نہیں بلایا، تقریر بھی آپ نے کی تھی، اور دونوں جلسے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پہلا جلسہ کیتا توحید کانفرنس، اپنی ربوبیت دا اعلان کرنا سی، رب ہونے دا اعلان کرنا سی، توحید کانفرنس۔ ساری روحاں کٹھیاں کیتیاں، تھوڑی روحاں بھی ایسا میری بھی ایسی، نبیاں ولیاں غوثاں کتباں سب دیا روحاں، تے اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی۔ رب نے پوچھا سوالیہ تقریر سے، الستُ بربکم، کیا میں تھوڑا رب نہیں ہوں؟ سب نے آکھیا بلا تو ساڈا رب ہے۔ بس جلسہ ختم۔ اللہ کل شین قدیر ہے، اتنا مجمع کسی مولوی چل جائے 3 گھنٹے سا نہ کرے، ساری دنیا اتنی دنیا کٹھی، یہ تقریب بے نیاز نہیں ہویا۔ اللہ کو میں رب کو میں تھوڑا رب آگے نہیں ہونا آگے ہیں جو وجہ سا میں کہ یا اللہ اتنی دنیا کٹھی ہوئی کہ تقریر بالکل چھوٹی، فرمایا توحید کانفرنساں اتنی ہوتی ہیں جب میلاد والی کی تھی پھر دیکھی میری تقریر۔ قرآن پاک کا سپارہ 30 تے رکوع 17، پھر اللہ نے میلاد کانفرنس کی تھی۔ یاد رکھو میلاد کانفرنس انہوں کہندے نے جہدے وچ نبی پاک دی آمد دا ذکر ہوئے، جہدے وچ جاءکم بیان ہوئے، رسول دی تشریف آوری دا ذکر ہوئے، انہوں میلاد کانفرنس کہندے نے۔ ہن رب نے یاد دے میلاد دا جلسہ کرنا سی، رب نے فرمایا نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں کٹھیاں، نبی تے رسول آ گئے۔ میں عالم تصورات چرچ کی تھی، واہ کریم مالکہ اپنی واری اتنی دنیا کٹھی کی تھی، آتی یار واری بندے تھوڑے۔ فرمایا توحید کانفرنس سی، میرا اپنا جلسہ سی، تے کوئی بول بھی پہندا چلو اپنا جلسہ سی، یہ معبود دا میلاد ہے، میں نہیں چاہتا سمجھ کو گستاخ آ کے بولے تے جلسہ خراب ہو گئے، خالص او بندے آن جڑے میلاد تے خوش ہوتے ہیں۔ آج میں یار دا میلاد کرنا ہے، یار دی آمد دا ذکر کرنا ہے، تے میں نبیاں نو بلایا اسے واسطے تیار پہ کری نے آکیا خاصا دی گلے ہم آئیں گے، خاصا دی گل ہم آئیں گے، کہ نہیں مناسب کرنی اے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آئیں گے پھر۔ میاں صاحب کا شعر سمجھے خاصا دی کلام آگے کرنی مناسب نہیں، تو یہ کیتی جائے کہ انجے یہ جو کھیر پکا کے بندہ کتیاں آگے رکھے۔ میاں صاحب دسنا ایک چاندے نے بکھیر بندیاں واسطے ہوتی، کتیاں واسطے نہیں ہوتی، کہ خاصا دی کلام آگے کریے تو مطلب انجے بکھیر پکا کے کتیاں آگے رکھی، کیونکہ کتیاں واسطے ہوتی نہیں، ہوندی تے نہیں، پر میرا تجربہ رکھ جاؤ کہ کھا جاتے پاکے پرہ جا کے پکڑنا شروع کر دیں، لیکن کھاندے ضرور جے چٹ کے جاتے جے پڑھتا۔ اللہ
رب نے فرمایا یار دے میلاد منن والے سب کٹھے ہو جاؤ. آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی کٹھے ہو جاؤ. تیسرا پارا نبی 17 ابو بکر دا کلام نہیں کلام الہی. اور دیکھو یار کا ذکر کرنے لگے رب تقریر بند ہی نہیں پیا کرتا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پیاری کہہ رہے سبحان اللہ. 90 نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ کہنا, 90 گناہ معاف ہوتے ہیں, 90 درجے بلند ہوتے ہیں, زور پسینہ میرا پہ نکلتا ہے, جان لگیاں کاراں دیاں ڈگیاں بھر کے لے جاؤ, گھر والے کو پتہ نہیں لگے بخالی ہاتھ نہیں آیا کچھ لے. اللہ اس معبود جڑا یاد کرنا وہ جلسہ جدوں میں نبیوں کو پکے وعدے پہ لینا سی. اللہ پاک وہ جلسہ یاد کرا رہی ہے تے یاد وہ کرایا جاتا کہ سامنے ہویا ہو. اللہ یاد پہ کرانا ہے معبود یاد کر کو جلسہ جدوں میں نبیوں کو پکے وعدے لے مثال کو سن. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبی رسولہ کٹھا کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا او نبیوں رسولوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. میں تو کتاب و حکمت دیا نبوتاں دے سیرے لا دیا رسالت دے تاج سجا دیا پھر دنیا تے بھیجا لوگ تہاڈا کلمہ پڑھتے ہون لوگ تہاڈے نعرے مارتے ہون تے سما جاءکم رسول پھر تہاڈے کول میرا رسول آ جائے. ہائے ہائے کہندے نے میلاد دے جلسے اے احمد رضا نے شروع کیتے نے. میں کہنا پتر قرآن پڑھ خدا نے شروع کیتے. سب تو پہلے یار دی آمد کا ذکر خدا نے کیتا ہے. نبی رسول ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تواڈے کول رسول. نبی و رسولو اس نخرے چ نہ رہنا باسی نبی تے رسول. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. میرا رسول آوے تے تواڈی تصدیق کرے تواڈیاں نبوتاں دی رسالتاں دی. تساں کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ضرور ضرور میرے محبوب تے ایمان بھی لے ہونا تے ضرور ضرور میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے. اللہ کنہاں نوں کہہ رہے ہیں نبیاں, کنہاں نوں کہہ رہے ہیں رسولاں. کی کرنا ہے نالے ایمان لے ہونا نالے مدد کرنی. پھر اگے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا قال اقررتم کیا تسی اقرار کر دیو بھائی ایمان لے آؤ گے واخذتم علی ذلکم اسری پکے وعدے کر دے. قالوا اقررنا انہاں کیا سی اقرار کر دے سبحان اللہ اسی ایمان بھی لے آؤ گے مدد بھی کریں گے. سبحان اللہ. رب نے فرمایا ٹھیک ہے تسا اقرار کر لیا وعدہ ہو گیا. ہن قال فاشهدوا ہن ایک دوسرے دے گواہ بھی بن جاؤ. بس رب نے وعدہ کیتا ہوا ہے کملی والے تے ایمان بھی لے آؤ گے تے مدد بھی کریں گے. سبحان اللہ. نبیوں کو اللہ صرف کہہ دیتا نا میں ایمان لے آؤں گے مدد کریں گے حکم ہی کافی سی. پھر اللہ اقرار پیا کراندہ اقرار کر دے ایمان لے آؤ گے اٹھا کے لے آؤں گے مدد کرو گے کریں گے. اچھا ٹھیک ہے ہوں ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ. آدم تو نوح دا گواہ بن, نوح تو آدم دا گواہ بن, ابراہیم اسماعیل دا گواہ بن, اسماعیل ابراہیم دا گواہ بن. سارے نبی ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ. یار دا گواہیاں کیوں پیا بنانا ہے؟ قدرت دی آواز ہے قیامت والے دن یار کو سامنے بٹھا کے تے نبیاں نو بلا کے تے میں آکھاں گا انہاں نبیاں کول گواہی لے لے سب تو پہلے تیرا میلاد تے میں کیتا سی. سبحان اللہ. اللہ اچھا میں تھوڑے سوال کرنا ہے کہ اللہ نے نبیاں نو آکھیا ایمان بھی لے آؤ جی تے مدد بھی کرنی جی. تے جدوں نبی پاک دنیا چ آئے سن کوئی نبی دنیا چ ہے سی کتے سن نبی قبراں چ. عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے سن باقی نبی قبراں وچ سن. ایمان دسو ادوں رب نو پتہ ہے سی کہ جدوں کملی والے نو بھیجنا تے قبراں وچ ہوਣ یا کو نہیں پتہ تے کفر ہے.
تے جی آپ کو پتا سی کہ فرمانا کی بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے قبراں والے ہو یار تے ایمان بھی نہیں آنا جی تے مدد بھی کرنی ہے. اسی بغداد وال منہ کر کے آکھی المدد یا غوث یا حیدر قرار نے بلائی یا علی المدد تے ملا بھی آگے جوش مار دیے مسلم ہو گئے ایک قبراں والے کو امداد منگتے نے. میں کہنا لا رب دے فتوا رب نے بھی قبراں والے کو ایمان لے آنا دے مدد کرنی دے. پھر نبیاں نے مدد کی تھی. مینوں کہنے لگا قبراں والے مدد کی تھی. میں کیا قبر والے کی تھی. کدوں کی تھی؟ معراج والی رات کی تھی. نبی کریم فرماتے ہیں میں معراج تے جا رہا سا مرارتوں کے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو گزریا رأیت کو میں دیکھیا وہ قائم کو کھڑے سا یصلی فی قبری تے قبر وچ کھلو کے صلاۃ پہ پڑھتے. سبحان اللہ. حضور کتے سن؟ براق تھے. براق کتے سی؟ ہوا کی گوشت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کتے سن؟ زمین کے تھلے قبر دے تھے. تے نبی پاک فرماندے نے میں دیکھیا براق کی یہ بجلی دا گھوڑا تیز رفتار بجلی نالوں زیادہ رفتار والا براق. تے نبی کریم فرشتیاں کے جلوس میں جا رہے ہیں تے درود و سلام پڑھیا جا رہے ہیں تے کملی والے جا رہے ہیں براق تے براق ہوا کی گوشت پہ جا رہے ہیں تے موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے سلام پہ پڑھتے ہیں پیتر سلام آلو تواڈے ایمان کے دروازے تے دستک دے کے ابو بکر سوال کرتا ہے جیڑا نبی براق تے بیٹھ کے زمین تے تھلے موسیٰ کلیم نو ویکھ سکدا ہے وہ مدینے لیٹ کے پیتر مراد یا غلاماں نو نہیں ویکھ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑوتے صلاۃ پڑھتے. میری سواری چلدیاں چلدیاں مسجد اقصی پہنچی تے اگے نبی سارے قبراں چھوڑ کے مسجد وچ آئے. میں دیکھیا تے پہلی صاحب موسیٰ علیہ السلام وہ وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے. فرماتے میں چھویں آسمان تے پہنچیا تے اوتھے کرسی ڈال کے بیٹھا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے کرسی ڈال کے بیٹھا. مبارک ہوئے جی بڑے شان والے ہو. میں تے بڑی اپیل کی تھی رب تعالیٰ نے اقتدار نہیں کرایا تو تھانوں آپ دعوت دے کے بلایا. اچھا جب سنو دیکھ کے آؤ حضور گئے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے معبود کو زیارت کی کہ میرا عنوان نہیں کہ معراج دے آیا تو عرض کراں گا. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا معبود یار یار کو جان کوئی تحفے لے کے جاندے نے کوئی میرے واسطے تحفہ ہوندے یا اللہ میں 3 تحفے لے کے کتنے سجنا پر ایک گل یاد رکھی تحفہ بندہ وہ لے جاتا جہاں اگلے کول نہ ہو. کپڑے کی دکان سے بندہ کپڑے کا تھان تحفہ لے جائے تو تحفہ دے دے. فروٹ والے کو جاوے تو درجن مالٹے لے جائے. اس کا اردو زبان میں کی ترجمہ مولوی صاحب کو ترجمہ دسن گے اے نبی آپ پر سلام. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہو مولوی صاحب. یہ پنجابی کی معنی مولوی صاحب مانا کریں گے اے نبی تواڈے تے سلام ہو. اچھا مولوی صاحب فارسی کی معنی سلام بر نبی. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو. اچھا مولوی صاحب یہ دسو کہ السلام علیکہ ایھا النبی دا عربی ترجمہ کرو. عربی دا عربی معنی کرو. پیٹر برا والے ہو ممبر رسول تے بیٹھے مولوی ٹکرا مار کے مار جائے نا اس تو بغیر مانا پڑھتا ہی کوئی نہیں. یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ بولو یا نبی سلام علیکہ. تسی حیران ہو گے قرآن پاک میں کچھ سلام ایسے ملتے ہیں جڑے اللہ کے نبیاں تے کہتے ہیں. سنو اللہ وسلم فرمایا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی موسیٰ ہارون سلام علی ابراہیم. نوح علیہ السلام سے
سلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تے سلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تے سلام ہوئے، ابراہیم علیہ السلام تے سلام ہوئے، الیاسین علیہ السلام تے سلام ہوئے، والسلام علی المرسلین، سارے رسولوں تے سلام ہوئے۔ قرآن کملی والے والا ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جہدے وچ اللہ نے سلام علی محمد آکھیا۔ یا اللہ سلام علی المرسلین وچ کملی والا بھی تے ہے، ٹھیک ہے، پر جس طرح نوح کا نام لے کے سلام بھیجیے، کملی والے کا نام لے کے سلام نہیں بھیجیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے سلام کیے، یا کا نام لے کے سلام نہیں کیا۔ فرمایا یہ کہ تم شان دسنا چاہتے ہیں رسول یا اللہ کی فرمایا نوح نبی زمین تے میں جبریل دیا تو اوپروں سلام دیتا، جا نوح میرا سلام دے، ابراہیم زمین تے پیا چلے میں اوپروں سلام دیتا، موسیٰ ہارون زمین تے چلنے دے میں جبریل نو آکھیا جا میرا سلام لے کے جا، جے یار نو بھی اسی طرح دینا پھر یار تے باقی نبیاں فرق کی رہندا۔ میں سوچے ایک ایسی آگ لے آواں یار نو اپنے کول بلاواں، ایک میں ہوگا ایک یار ہوئے، یار نو سامنے بٹھا کے پردے ہٹا کے آقا السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے مدینے والے، کیا شان ہے محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو خیر نبی نکل آیا، عرض کر رہا سا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک نو اپنے نور چ بنایا، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھیجنا سی، پھر اندے اتے رب نے 70,000 پردے پائے۔ بولو کتنے؟ 70,000۔ ایک پردہ بشریت والا بھی آخر تے پایا۔ علماء بیٹھے نے، مشکات کی حدیث سے نبی پاک نے حضرت جبریل نو آکھیا مینوں اپنی اصلی شکل دکھا۔ کدے کسی لباس چنگا، کدے کسی جبریل مینوں اصلی شکل دکھا۔ جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ نوکر کی تے نظرہ کی دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں جبریل پھیل گیا، مشرق تو مغرب کے درمیان ایک بہت بڑا وجود سی، 600 پر سن حضرت جبریل دے جسم۔ سبحان اللہ۔ اس سے واسطے سدرہ سے تا زمین جسے ادنا سی قرآن ہے۔ ایک لمحے واسطے جبریل ایک اڈاری مانگتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، ایک لمحے زمین تو سدرہ کی طرح۔ دو باری ساڈے نبی پاک نے جبریل نو اصلی شکل وچ ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ عارفاں دے امام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کدے جبریل بھی کہہ دینا کہ یا رسول اللہ تساں تے میری اصلی شکل دو باری ویکھی، مینوں بھی تے ذرا اصلی شکل دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ مگر جبریل نو پتہ سی میں ویکھ نہیں سکاں گا، انہیں اپیل ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کدے جبریل کہہ دے گا کہ نبی کریم 70,000 پردیاں وچوں صرف ایک پردہ چک دے تابت بے ہوش مانت جبرائیل۔ جبریل قیامت تک بے ہوش ہو جاتا، ایک پردہ اٹھیا جبریل نہ دیکھ سکے، میں تم کون مصطفیٰ نو اصلی شکل سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے نبی پاک دی اصلی شکل ظاہر نہیں کی تھی۔ اصلی شکل 70,000 پردیاں دے تھلے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کوئی غیرت مند محبوب نہیں، محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب نو میرے بغیر بھی کوئی دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بعد کہ غیرت مند کون؟ اللہ اپنے ویکھن والی صورت 70,000 پردیاں دے تھلے رکھی ہوئی ہے، سانوں وکھان والی 70,000 پردیاں تو اوپر رکھی۔ سبحان اللہ۔ ایمان دسو، حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک دے چہرے تے ایسا معلوم ہوتا سی سورج پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 70,000 پردیاں تو اوپر والی صورت ہے، تھلے والی صورت تک کی ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑیاں شاناں عظمتاں رفتاں عطا فرمائی۔ آخر ایک مصرع میرے نام مل کے پڑھو تاکہ جڑی ڈیری پیٹر بنا دی اس جامعہ مسجد غوثیہ تو گنبد خضرا بل جا رہی ہے، خالی میرا نام نہ آوے، ہر غلام کا نام آوے، کملی والیا تیرے امتی تیرا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج آمد ہے اس سونے دی، بولو آمد ہے جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، سب بولو آمد ہے۔
ایسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آنا. بڑی شان رب نے محبوب عطا کی. یہ عیسائیاں دا ملک ہے, عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے دا ملک ہے, قانون انہوں دا ہے, پیسہ انہوں دا ہے, حکومت انہوں دی, اقتدار انہوں دا. 84 تو میں اتنے آئے ہیں, میں کدے اشتہار نہیں پڑھیا آج تک با عیسیٰ علیہ السلام دی شان بھی جلسہ ہو رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام دے میلاد دا جلسہ ہو رہا ہے. حد نہیں ہو گئی ملک عیسائیاں دا, جگہ جگہ جلسے محمد مصطفیٰ دے میلاد. سبحان اللہ. عیسائی پوری دنیا چودھری بڑے پھردے نے, مگر عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت کے 4 تو زیادہ کتابوں تھوڑے نہیں ملیں. پوری عیسائیت میں 4 تو زیادہ کتاباں سیرت عیسیٰ تے تھوڑے نہیں ملن گیاں. زیادہ 4 کتاباں نے, نیو یارک لائبریری بھی جا کے دیکھ لو, ٹوٹل 4 کتاباں نے عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت دی, 3 کتاباں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت دی. چودھری بڑے پھرتے ہیں یہودی دنیا, مگر موسیٰ علیہ السلام کی سیرت تے صرف 3 کتاباں نے, عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تے صرف 4 کتاباں نے. نیو یارک کی لائبریری جا کے دیکھ لو, میرے رسول کی سیرت تے 1500 کتاباں پئی. اللہ کے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیتا, صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا نام زندہ ہوتا زندہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, میں مبارکباد پیش کرنا ہے اپنے بھائی حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد صاحب اور اپنے عزیز جناب ذاکر حسین قریشی صاحب, حاجی محمد نعیم صاحب, کیسر بھائی اور انہوں نے رفقا لوگ کہ جنہوں نے اپنے کریم آقا دی بارگاہ عقیدت قدرے سلامہ دے تحفے پیش کرنے واسطے اس محفل کا اہتمام کیتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے والدین کی قبریں منور فرمائے, اور جنہ جنہ نے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ محبوب کے میلاد کا صدقہ سب بھی قبریں لو سرکار دے نور نہ کر دیتے. اللہ ساری زندگی کی شب تہجور کو صبح میلاد نال نور کر دے. اللہ ساڈے گھراں وچ خیر, ساڈی ماواں بہناں بچیاں نوں خدا شرم و حیا دی اچھا بنا دے, نوجوانوں کو بے داروی کو بچائے. خدا اس مسجد کو آباد رکھے. حضرت اللہ مناظر اسلام میری جماعت دی عظیم عالم دین, عظیم مناظر اور بڑا بے باک ترجمان اپنے سنوں گا. میں حضرت ایک مناظرہ وہ سیڑھیاں دیکھیاں تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ اتنی جرأت اور دلیری نال مناظرہ کہ دشمن کے دند کھٹے کرتے ہیں. الحمدللہ چند ایام واسطے تھوڑے کو تشریف فرما نے, انہاں دی میت تو فائدہ اٹھاؤ, انہاں کو کچھ سکھو, انہاں دی دعاواں دو. دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما نے. میں اپنے واسطے ثابت سمجھنے ہیں کہ اتنے علماء مجھ گناہگار کی حوصلہ افزائی واسطے تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتاں عطا فرمائے. اللہ نے دوستوں کو اتارے دیے صاحب نے آخر دعوانا. ماشاءاللہ تخطیب پاکستان شواز خطاب حضرت علامہ محمد ابو بکر چشتی صاحب اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کی زندگی میں آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں حضرت مہمان خصوصی حضرت علامہ مناظر اسلام مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب, میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کریں. حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مفکر اسلام حضرت علامہ
صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب اور معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ مقدس اور پاکیزہ پروگرام حضرت علامہ مولانا صفوت شہزاد صاحب اور ان کے رفقا نے میلاد شریف کے حوالے سے منعقد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن مقاصد کے لیے اس مقدس پروگرام کا اہتمام ہوا اللہ رب العزت ان کو پورا فرمائے، کیونکہ علامہ اسماعیل حقی تفسیر نور البیان میں فرماتے ہیں دین و دنیا کے جملہ مقاصد کے لیے میلاد شریف کا انعقاد بشرا عاجلہ یعنی بڑی تیز خوشخبری ہے، میلاد مناتے ہی اللہ اسے قبول تو چونکہ قاری صاحب بار بار اصرار فرماتے تھے، میں ایک لحاظ سے میزبان اور ایک لحاظ سے مہمان، میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب، ان کی تشریف آوری پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اپنی طرف سے اور آپ سب احباب کی طرف سے۔ یہ میرے بڑے مشفق محب مہربان دوست ہیں۔ تو باقی رہ گئی خطاب کی بات، تو وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور خطابات بڑے پرمغز اور مفید آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ سے خطاب کروں گا، سنڈے کو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور منڈے کو درس قرآن اور سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ان پروگراموں پر وقت دے لیں، یہ زیادہ موزوں ہوگا۔ اب یہ حاضری الحمدللہ کافی ہو چکی ہے، وما علیہ الا البلاغ۔ آخر میں تمام حضرات کا شکریہ، اپنے دوستوں کا خصوصی طور پہ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا۔ اللہ پاک سب کو حضور کی میلاد پاک کی برکات عطا فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے۔ بیٹا سید رشید احمد شاہ صاحب صلاۃ السلام پیش کریں گے، ساتھ ہی انشاءاللہ پروگرام پہلے سجدے پہ
نجات کی ضامن گناہگاروں سند ہے یہی رہائی کی یقین کے ساتھ محمد کا تھام لو دامن عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سرور دنیا و دین السلام رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایس ایم ڈرائیونگ اسکول کے جو مالک ہیں بین صالحہ، انہوں نے اپنے والد ملک شبیر حسین ان کے سال ثواب کے لیے، نانا نانی ماموں کے سال ثواب کے لیے اور خاندان کے بیماروں کے لیے، دعا صحت کے لیے اور کاروبار میں خیر برکت کے لیے بھی کہا ہے اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو، سب کی دعاؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ اللہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، اس محفل میلاد شریف میں جس قدر بھی کلام اللہ کی تلاوت کی گئی ہے، نعت شریف پڑھی گئی ہے، تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا گیا ہے، اور منتظمین و حاضرین نے جو بدنی مالی عبادات کی ہیں، مولا کریم سب کو شرف قبولیت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، والدین کریمین، عمین کریمین، جملہ اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، بنات اربع اور اولاد ثلاثہ، خلفائے راشدین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، سب بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں یہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ میلاد شریف کے طور پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، درجہ بدرجہ ان ساری مقدس ہستیوں کے توسل سے، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، قاری صفوت شہزاد صاحب کے والدین مرحومین کی روحوں کو ثواب عطا فرما۔ ان کے رفقائے کار کے اگر والدین وفات پا چکے ہیں ان کو بھی ثواب عطا فرما۔ ہم سب حاضرین کے والدین جو وفات پا چکے ہیں، جو جن لوگوں کے، سب کو یہ ہدیہ ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جس بہن نے دعا کے لیے کہا، مولا کریم ان کے مرحوم اعزہ و اقارب کی مغفرت و بخشش فرما، ان کو بھی اس ثواب سے فیض عطا فرما۔ اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے جو منتظمین و شرکاء ہیں، مولا کریم ان کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت
اور فقہ حنفی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ و حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور کامیاب بنا، شرم و حیا کی دولت عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، مولا کریم امت مسلمہ کو بیداری، وحدت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے عوام کو اپنے ملک اور اپنی ملت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اغیار اسلام پر حملہ گناہ ہے، حملہ آور ہے، تو اپنے کرم سے اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو علماء کرام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب تشریف لائے، خطابات فرمائے، دین کی مذہب حق کی تبلیغ فرمائی، ان کی تبلیغی خدمت کو قبول فرما، علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بلغنا اللہم بلغنا اللہم بلغنا الی مقاصدنا وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد